ਟੋਪੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ। بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا هالک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ والا کے لیے۔ اور بیٹے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ سارے، جیڑا بولے نا وہ نال دا انہوں تھا اوپر کھڑا کر دے، انہوں پھر پیچھے بھیج دیں گے۔ آج کی یہ پروقار اور پرسعادت بزم ان طلبہ اعزام کے اعزاز میں ہے جنہوں نے قرآن مجید ناظرہ اس کی تکمیل کی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اسے دیکھ کے پڑھنا، یہ ہر مسلمان کے مسلمان ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ وہ اساتذہ اکرام جو محنت کرواتے ہیں، اگرچہ نورانی قاعدہ پڑھا کر ہی کیوں نہ ہو، حضرت امام القرآ المقری شیخ ادریس العاصم حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے تو وہ بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہے۔ اگر کوئی کسی کو ناظرہ پڑھاتا ہے تو وہ بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہے۔ اگر کوئی کسی کو حفظ کرواتا ہے تو وہ بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہے۔ اگر کوئی کسی کو ترجمہ تفسیر پڑھاتا ہے تو وہ بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہے۔ اور کوئی کسی کو تجوید پڑھاتا ہے، قرات پڑھاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو کائنات کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ تو جس بھی زاویے سے قرآن مجید کو پڑھانے کی محنت ہو یا قرآن مجید کو پڑھنے کی محنت ہو، اس میں عمر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائی۔ کوئی چھوٹا ہو تو تب بھی اس کے لیے وہی عزتیں ہیں، کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہو تو تب بھی اس کے لیے یہی عزتیں ہیں۔ اس کے والدین اسے 3 ٹائم کی روٹی نہ کھلا سکتے ہوں تو تب بھی اس کے لیے یہی عزتیں ہیں۔ وہ کسی بادشاہ کے محل میں بیٹھا ہو تو قرآن پڑھتا ہو تو تب بھی اس کے لیے یہی عزتیں ہیں۔ یہاں معیار یہ نہیں ہے کہ بڑے شخص کا بیٹا آئے گا تو اس کو اللہ زیادہ ثواب دے دیں گے، غریب شخص کا بیٹا آئے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ثواب تھوڑا دیں گے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ چھوٹی عمر والا آئے گا تو اس کو ثواب تھوڑا ملے گا، زیادہ عمر والا آئے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا، نہیں۔ یہ عزت جو ہے قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر چھوٹی عمر میں سیکھ لے تو چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے، اگر نہ سیکھے تو پھر عزت تو ہے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فیصلہ ہے۔ الا ان العزت للہ۔
لوگوں عزتیں ساری اللہ کے لیے، اور جو شخص اللہ کی عزتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ہاں معزز بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کا ادب کرے، قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید پڑھانے والوں کا ادب اور احترام کرے۔ حدیث میں آتا ہے ان من اجلال اللہ اکرام حامل القرآن، لوگوں جو قرآن مجید پڑھانے سکھانے والے کی عزت کرتا ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی عزت کرتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اکرام حامل القرآن ان من اجلال اللہ۔ دوسرا اس کا ترجمہ شارحین نے یہ کیا ہے، مترجمین نے یہ کیا ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھنے والے کی عزت نہیں نہ کرتا، اسے پتہ ہی نہیں اللہ کا جلال کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اللہ کا وقار کیا ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، 4 ٹکے کی بزم ہو تو تمہیں بڑے کھیکھن کرنے آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے وقار تم ملحوظ رکھتے ہو، تو کیوں نہیں کہ تم اللہ کے لیے وقار اختیار کرتے ہیں، اس کی مجلس کے اندر اس کے نام کے لیے موقر طریقے سے تم کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو یہ اعزاز آج کی مجلس کا ان طلباء کے نام ہے، ان اساتذہ کے نام ہے، ان منتظمین کے نام ہے، ان والدین کے نام ہے جنہوں نے اس بزم کو سجانے میں اور یہاں تک پہنچنے میں کہ بچوں نے قرآن مجید کی تصحیح کی اور انہیں پڑھا۔ برادر مکرم مولانا عبدالقادر محمدی صاحب ہمارے جامعہ سلفیہ کے کلاس فیلو ہیں، ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس مدرسہ کے جو مدیر ہیں محترم جناب مظفر حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اس مسجد کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے اور اس کو آباد رکھنے والوں کو آباد رکھے۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، میں آسان سے اسلوب میں آپ سے چند ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جن باتوں کو سنا کے مجھ آپ کو فائدہ ہو۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم 1.5 گھنٹے کی تقریر سن کے چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک لفظ ہوتا ہے، بڑا سواد آیا، یعنی اس سے پوچھا جائے کہ بات کوئی پلے پڑی ہے، کچھ سمجھ آئی، سواد بڑا آیا، ماشاءاللہ کیا بات، بڑے بننے ٹھپے، فلانے نو للکاریا، اے کہتا جوں کہتا، لیکن اس نے کہا کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے عنوان پڑھا ہے، فلیکس پہ لکھا ہے کہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی ساری زندگی معجزہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل معجزہ ہے، ایک ایک عمل، پوری زندگی آپ دیکھ لیں، آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی وفات تلک ایک ایک لمحہ معجزہ ہے، ایک ایک لمحہ، نبوت سے پہلے کی زندگی ہو یا نبوت کے بعد کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر، اتنی محنت آپ نے کی ہے کہ کائنات کے بس کی بات ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طرح کی ہے کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اللہ کو منایا ہے اس طرح کہ وہ منانا ایسی دلیل بن گیا ہے کہ دنیا ایسی دلیل لانے سے قاصر ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو تھک جاتے ہیں نا، ہماری 1.5 منٹ نماز اوپر چلی جائے یا جمعے کا خطبہ 2-4 منٹ اوپر چلا جائے، خطیب صاحب بھی بیچارے دیکھتے رہتے ہیں کہ چلو بندے آ رہے نے، کم اور تھوڑا جا کھچ دیے، اور آ رہے نے اور تھوڑا جا کھچ دیے۔ میں نے یہ کہا کہ کسی نبی نے اپنی قوم کے لیے وہ عمل نہیں چھوڑے کہ جن عملوں کی بنیاد پہ ایسا اجر ملے جو عمل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے۔ تو معجزے کا مطلب ہوتا ہے کہ بے بس ہو جائے کائنات، اس جیسی مثال نہ لا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت ہے اور آپ اللہ کے کہے سے بولتے ہیں، آپ کا کہا ہوا دین اور شریعت بنتا ہے۔ امام کونین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں اس سوچ سے آئے، اس فکر اور اس نظریے سے آئے، من جاء الی مجلس لیتعلم او یعلم، کسی مجلس میں یہ سوچ لے کے بیٹھے کہ میں دین کی بات سیکھنے جا رہا ہوں یا دین کی بات سکھانے جا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا اشتہار پہ نام بڑا لکھا ہے اور میرے القابات زیادہ ہیں، مجھے خطیب البر والبحر والمشرق والمغرب کہہ کر کے میرے نام کے نعرے لگیں گے، وہ اس لیے جا رہا ہے کہ اس کے نام کا پروٹوکول ہوگا، رستے میں لوگ پھول پکڑ کے اس پہ پھینکیں گے، نہیں، وہ خالص گھر سے نکلتا ہے کہ یار میں جاؤں، 4 بندے بیٹھے ہوں، کسی 2 کے ذہن میں دین کی بات اتر جائے، اس نظریے سے اپنے گھر سے چلا ہے، اور آنے والا اس سوچ اور نظریے سے آیا، چسکا لینے کے لیے نہیں، سواد لینے کے لیے نہیں،
وقتی تلذذ اور لطف کے لیے نہیں، حقیقت سننے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، کہ دامن کشادہ کر کے بیٹھوں اور جب اس مجلس سے اٹھ کے جاؤں تو کسی کو جا کے بتانے والا بنوں کہ یار دین کی یہ میں ایک بات سیکھ کے آیا ہوں۔ اس نظریے سے آئے سکھانے والا، اس نظریے سے آئے سیکھنے والا۔ خطیب اور سامع دونوں کس لیے آئے؟ میرے محمد کا دین سیکھنے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی نے فرمایا جب اس نظریے کو لے کے آتے ہیں نا، اس مجلس میں بیٹھنے کے بعد جب اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں تو اللہ اس سوچ کی بنیاد پہ آنے والے کو اور سننے والے اور سنانے والے دونوں کو مکمل ترین حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی یہ حدیث ہے، تامن حجتہ، جس طرح ایک شخص بڑی محنت کر کے مناسک حج ادا کر کے پورے حج کا اجر اور ثواب لیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی دین میں بیٹھ کے، کسی مجلس میں بیٹھ کے میری بات کو سیکھنے والے کو پورے حج کا ثواب دے دیتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، ساری زندگی آپ کسی شہزادے کی چاکری کریں، آپ کو یہ بات مل سکتی ہے؟ آپ امریکہ کے صدر بن جائیں، آپ کو یہ بات مل سکتی؟ پورا چین آپ کے پاؤں میں پڑا ہو، یہ بات مل سکتی کہ چین کا صدر بننے سے بندے کو حج کا ثواب ملتا ہے؟ ہو سکتا ہے وزیر اعظم پاکستان کے بن جائیں تو معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے کائنات عاجز آ جائے، اس جیسی چیز لا ہی نہ سکے۔ یہ رسول کے دین کی بزم کی برکت ہے کہ بیٹھنے والے کو اس سوچ رکھ کے کہ میں دین سیکھنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ پورے حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی مجالس منعقد کی ہیں، ان مجالس کے مقام اور مراتب قائم فرمائے کہ یہ مجلس زیادہ مقام والی ہے اور یہ مجلس اس سے زیادہ مقام والی ہے اور یہ اس سے زیادہ مقام والی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجالس میں سے، دنیا کی بزموں میں سے، دنیا کے حلقات میں سے سب سے معزز ترین مجلس وہ ہے جس مجلس کے اندر قرآن مجید کی باتیں کی جائیں، جس مجلس کے اندر قرآن مجید سیکھا جائے، سکھایا جائے، پڑھا جائے، پڑھایا جائے۔ میرے عزیز، اگر آپ نے قرآن مجید اوپر سے دیکھ کے ابھی 64-65 سال کی عمر میں بھی نہیں سیکھا، پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا لمبا، تو فرشتے ہم سے پوچھ لیں بھی تمہاری کتاب کون سی تھی، ہم ہاتھ کھڑا کر دیں کہ قرآن مجید ہے، تو 50,000 سال کے لمبے اس دن میں ایک ایک نیکی کی ویریفیکیشن ہونی ہے، تو کوئی فرشتہ سن ہی لے کوئی صفحہ اٹھا کے کہ تو قرآن اپنی کتاب مانتا ہے، تورات نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں، نہ تو یہودی ہے، نہ تو عیسائی ہے، نہ تو اسرائیلی ہے، تو مسلمان ہے، محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کائنات کی عظیم ترین کتاب قرآن مجید، رحمت کائنات نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے، اور مجھے جو عطا کیا ہے وہ سب سے اعلیٰ بالا ہے، وہ قرآن مجید ہے، جس پہ ایمان رکھنے کی بنیاد پہ وہ ایمان قوموں کی بخشش نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ میری امت کے لوگوں، کل قیامت کے دن میری امت کی کثرت کا باعث جنت میں جانے کا یہ قرآن مجید ہوگا۔ لوگ اس پہ ایمان رکھیں گے، یہ ایسا معجزہ ہے، اس طرح کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ وہ خبریں بتاتا ہے جو کل قیامت کے دن کے بعد شروع ہونی ہیں، یہ وہ منظر کشی کر دیتا ہے جو آسمانوں کے اوپر ہو رہا ہے، اور جس طرح اس میں لکھا ہے کوئی چیز کم نہیں، کوئی زیادہ نہیں، بالکل مینوان ایسے ہی قیامت کے دن ظالم کے ساتھ ہونے والا ہے، مشرک کے ساتھ ہونے والا ہے، ایمان والے کے ساتھ ہونے والا ہے۔ آپ آج اس کتاب کو پڑھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا تعلق قرآن مجید کی نظر میں کس گروپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آئیے اٹھائیے نظر الف لام میم سے لے کر کے آئیے والناس کی سین تلک کسی ایک آیت پہ غور کیجئے، تدبر کیجئے، تفکر کیجئے۔ یہ کتاب آپ کو آپ کا گریبان کھنگال کے ہلا کر کے آپ کو بتلائے گی، اے غافل جس حالت میں تو ہے نا، اس حالت والوں کو قیامت کے دن اس مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تیری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی کتاب ہے، تجھے دنیا کی ڈگریاں، علوم و فنون، تجھے دنیا کے فن کے بارے بتلاتی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے تجھے یہ بھی بتلاتی ہے کہ قبر میں تیرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اگر تو اچھا چاہتا ہے تو پھر ایسے ایسے کر، اگر تو برا چاہتا ہے تو ایسے ایسے کرے گا تو تیرے ساتھ برا ہو جائے گا۔ یہ تیری مکمل ترین رہنمائی کرتی ہے۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو اس کو آنکھوں کے سامنے رکھ لیتا ہے، اس کو پڑھتا سمجھتا ہے، تو یہ قیامت کی دیواروں تلک بندے کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے کر کے جائے گی۔ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اور جو شخص اس کو پس زندہ ڈالے تاکہ نسیاں کی زینت بنائے اور ساری زندگی چوما چاٹا پڑا نہیں، سیکھا نہیں، سمجھایا نہیں، سکھایا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، تاجدار کونین کے جملے ہیں کہ یہ قرآن مجید خود اس بندے
کو دھکے مار کے جہنم میں بھی پھینکے گا۔ اب میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ صبح اٹھتے سار فیس بک، واٹس ایپ، میسنجر پہ نظر جاتی ہے یا کبھی ہم قرآن مجید کو بھی دیکھتے؟ صبح اٹھتے ہوئے نوائے وقت اور ایکسپریس اور دنیا نیوز اور 92 اور ایکس وائی زیڈ اور فلاں اور ڈھینگ، حضرات کیپیٹل شو، فلاں احمد بیر، جیو ایکسپریس، ان ساری چیزوں نے ہمیں دیا کیا ہے؟ کس کی قبر روشن ہوئی ہے؟ ان اخبارات کو پڑھ کے، ان کالموں کو پڑھ کے کیوں اپنی زندگی کے ایندھن کو ضائع کر رہے ہیں؟ قو انفسکم واہلیکم نارا۔ ایک مرتبہ آتا ہے بندہ دنیا میں، خواب ہو جاتا ہے، خیال ہو جاتا ہے، تیری قبر کی دھول اڑا دے گا زمانہ، تیرا نام تک نہ ہوگا۔ آج تجھے اپنے دادے کے دادے کا نام کا نہیں پتا، آج تو کسی کا دادا ہے، پھر تیری چھٹی پیڑھی تجھے بھولے گی جس طرح تو اپنے سے اوپر چھٹی پیڑھی کو بھولا بیٹھا ہے۔ کوئی نام نہیں ہوگا۔ کیوں ساری زندگی کا وقت ضائع کر رہا ہے؟ چھکا انڈیا میں لگتا ہے، ٹینشن تجھے پاکستان میں ہے، چھکا وجنا چاہیے، چوکا وجنا چاہیے، ٹی وی پہن رہے نے لوگ، میز پہن رہے نے، مقابلہ اور دیکھیں، ہارنا نہیں چاہیے تھا۔ تیری ہار اور جیت کھیل کا میدان نہیں، تیری ہار اور جیت رب کا دین ہے۔ اگر تو نے سیکھا تو تو جیت گیا، اگر تو نے نہ سیکھا تو تو ہار گیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، یہ دنیا رب نے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کی تھی۔ لو وردنا لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین۔ اگر کھیلنے کے لیے اتنا بڑا سسٹم میں رب نے بنانا ہوتا تو کھیل کود گیمیں میں نے اپنے پاس کروا لینی تھی۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، میں نے تو دین کی چوٹوں سے باطل کے سر کو پھوڑنے کے لیے جہاں اور معمورے کو آباد کیا۔ یہ معجزہ ہے جو کائنات کو عاجز کر دیتا ہے، بے بس کر دیتا ہے۔ کائنات اس کے سامنے تھک جاتی ہے، ہار جاتی ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ کل کائنات جمع ہو کر کے اس طرح کی بات کیوں نہیں لا سکتی؟ کائنات نو تے نہیں پتا میرے چگے دے پیچھے کی لگا ہے، یہ تو وہ بھی دسدا ہے کہ تیرے مرن تو بعد تیرے نہ کی ہونا ہے۔ اس طرح کی چیز کیسے کوئی لا سکتا ہے؟ اس طرح کی مانوی گہرائیاں، پس منظر، پیش منظر، پہ منظر، اس طرح کی کتاب کوئی لا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ تیرے دنیا میں آنے سے پہلے کے مراحل کو ڈسکس کرتی ہے۔ کنتم امواتن، تم سب مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا۔ خلق الموت والحیات، پہلے موت پیدا کی پھر زندگی پیدا کی۔ دنیا کا لبرل یہ کہتا ہے پہلے زندگی ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ قرآن دنیا میں آنے کے پہلے مراحل تیرے ڈسکس کرتا ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة۔ دوربین نے، خوردبین نے، یہ سسمیٹیکلی سسٹم ابھی نہیں تھے۔ تیرے ایک ایک عضو، تیرے لوتھڑے اور پورے کا پورا تیرا پورا طریقہ کار یہ عرش والے نے اس وقت کے زمانے کے لوگوں کو بتلا دیا کہ اس طرح ہم پیدا کرتے ہیں۔ ساری کائنات کی سائنس سر پکڑ کر کے بیٹھی ہے کہ کس طرح یہ ہو جاتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ اس کتاب جیسی کتاب نہیں ہے۔ آئیے میرے عزیز، اس کی تلاوت انسان کے کانوں کی تھکاوٹ دور کرتی ہے، اس کی زیارت انسان کی آنکھوں کی تھکاوٹ دور کرتی ہے، اس پہ سوچ فکر سے انسان کے قلب و جگر کا بڑھاپا دور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا، اسے پڑھایا، اسے کائنات کو سکھایا۔ آپ کی زندگی مبارک معجزہ ہے۔ ایکسرسائز کرنے کے لیے جاتے ہیں، پورے کے پورے وہ جوائن کیے ہوئے ہیں، جہاں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو، جم جوائن کیے ہوئے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، نماز پڑھے موت پیندی، ٹھونگے تے ٹھونگا، ٹھا ٹھونگا، اربع نقر ہذا منافق، 4 ٹھونگے مارنے والا منافق تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں۔ محبت رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو نماز نہیں پڑھنی موت قبول ہے۔ او پولیو، خدا دی قسم مرن نالوں جینا اوکھا ہے، خدا دے رستے چ مرن نالوں جینا اوکھا ہے۔ جیڑا بندہ خدا لی جی رہا ہے نا، انہوں موت آئی تے او دی موت خدا دی ہے نا۔ جیڑا بندہ پیسے لی جی رہا ہے او دی موت خدا دی موت نہیں۔ جیڑا بندہ مودی نہ سلام لین لی جی رہا ہے انہوں موت آ گئی، او دی موت خدا دی موت۔
ایک بندہ ساری زندگی جیندا ہے اس لیے کہ میں کہتے جم چ جا کے تے باڈی بلڈر بن کے دنیا تے میں تمغہ لے لاں، وہ پہلوانی کے لیے جی رہا ہے، اس کی موت اللہ کے لیے۔ ایک بندہ گانا گاتا ہے اور جیتا اس لیے ہے کہ میں دنیا کا اچھا گانا گاؤں اور میرا کنسرٹ ہو اور دنیا میرے نام کے پورے البم خریدے، اس کی موت اللہ کی موت نہیں۔ اللہ کی موت کس کی ہے؟ جسے اللہ کے لیے جینا آ جاتا ہے۔ جسے اللہ کے لیے جینا نہیں آتا وہ اللہ کے لیے مر بھی نہیں سکتا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پہلے میرا جینا اللہ کے لیے ہوگا تو موت خود بخود اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ اپنا جینا اللہ کے لیے کر، اپنا جیتے جی چہرہ اللہ کے لیے کرنا، اپنی زندگی اللہ کے لیے کر، کسی سے اللہ کے لیے مل جا کر کے قیامت کے دن اس کے لیے کھلایا ہوا ایک لقمہ تیری بخشش کا باعث بن جائے۔ اس کے لیے جی کر کے دکھانا، دھوکے اور دجل کو چھوڑ، حقیقت کو پاتا۔ ادھر کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھ کہ سارا دن محنت ہے میادین کے اندر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دین سکھایا جا رہا ہے، لیکن فجر کی اذان سے پہلے میرا محمد بستر سے کھڑا ہو کر کے رب کو مناتا ہوئے تمہیں ساری زندگی میں نظر آئے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ اللہ کے لاڈلے نہیں ہیں۔ سب سے لاڈلا کائنات کا اگر کوئی ہے تو میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی زندگی معجزہ۔ صحابی کہتے ہیں ایک دن مجھے چاہ آیا، شوق آیا، اللہ کے رسول نے رب کو منانے کے لیے نماز کی نیت باندھی، تو میں نے کہا چلو میں بھی ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ رحمت کائنات نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، الف لام میم کر کے بقرہ کا آغاز کر دیا۔ آدھا پارا ہوا، میں نے کہا سیدی رکوع جائیں گے؟ نہ بھئی، سورۃ البقرہ پوری پڑھ دی حضرت، رکوع ادھا نہیں پڑھا کدے ایک ادھا دن کٹ کے تینوں پتہ لگے باڈیاں کدھا بنائی دیاں، بول دے نہیں وہ زندگی چیکی ادھا نہیں پڑھو یار۔ بقرہ 2.5 پارے نے، میاں جی چودھری جی نوجوان باڈی بلڈر مذہبی سکالر پروفیسر سکول ٹیچر میرے مزدور ملازم بھائی دار ارقم مدرسہ میں آنے والے، وہ بھی دار ارقم تھا جہاں تھا میرے محمد نے دین کا آغاز کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بقرہ پوری پڑی بقرہ، اور اس طرح نہیں کہ یا لمون تالمون، نا ایک ایک لفظ کھن کھنا کے الگ الگ سمجھ آتا تھا۔ میں نے کہا بقرہ مکمل ہو گئی ہے سیدی، رکوع چلے جائیں گے، لیکن سورۃ البقرہ کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء شروع کر دی۔ سورۃ النساء 1.5 پارے کے قریب یہ ہے۔ سورۃ النساء پوری پڑھی، میں نے کہا اب رکوع جائیں گے، سورۃ النساء مکمل ہوئی تو حضرت رسول اللہ نے سورۃ آل عمران شروع کر دی۔ یہاں سے محدثین نے یہ باب باندھا ہے کہ کبھی کبھار صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں مسئلہ کوئی نہیں، یہ بھی باب ہے، ایک مسئلہ ثابت ہو گیا، دوسرا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایکسرسائزاں ادھا بھی ہو سکتیاں نے، ورزشاں ادھا بھی ہو سکتیاں نے۔ سورۃ آل عمران بھی پوری پڑھی، اور یہ پرسنالٹی ہے کائنات کی سب سے مصروف ترین پرسنالٹی، جس کا ایک ایک لمحہ کائنات کی ساری اوقات سے قیمتی ہے۔ یہ وہ کائنات کی معزز ترین پرسنالٹی ہے جس نے کائنات میں سب سے اعلیٰ عرفہ ستھرے کام کرنے، جس کا ایک ایک لمحہ کائنات سونا بن کے بھی تولا جائے تو تول برابر نہیں اتر سکتا۔ اس پرسنالٹی کی نماز دیکھیں، تسی آنکھوں کے چلو یہ تو نفلی نماز سی نا، آبدی سی۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور کی نماز کی نیت باندھتے۔ کون سی نماز کی؟ زور کی۔ زندگی معجزہ ہے نا یار، ایڈیاں لمبیاں نمازاں ہیں، گھر دیاں نوں پورا ٹائم بھی ہے، ایک ایک آن والے مہمان دی مہمان نوازی بھی ہے، دین بھی سکھایا جا رہا ہے، قرآن لکھایا جا رہا ہے، جہاد مار کے میدان بھی سر گرم ہے، ایک ایک جناب دی درہم دینار تے نظر ہے، غریب دی ایک ایک بکری او دی رکھوالی، اتنی وسیع اور معجزانہ زندگی۔ نماز دیکھیں، زور کی نماز کی نیت باندھتے تو رحمت کائنات کی نیت باندھنے کے بعد ہم مسجد نبوی کے قریب سے گزرتے، اللہ دے رسول نماز نہیں دندے تے اسیں مسجد نبوی دے کولوں ننگ دے، مسجد نبوی دے کولوں ننگ دے تے ننگ کے اسیں بقی آؤندے۔ بقیع الغرقد
یہاں غرقد کے درخت تھے اور یہ ذخیرہ سا تھا جہاں آج کل ہم کہتے ہیں جنت البقیع اور صحابہ کرام کا قبرستان ہے رضوان اللہ علیہم مجمعین۔ مسجد نبوی سے بقیع الغرقد 4 منٹ تو لگتے ہوں گے جنہوں نے عمرہ کیا ہے، چونکہ اس وقت پگڈنڈیاں تھیں، بارشیں پڑ جاتی تھیں، کیڑے مکوڑے بھی ہوتے تھے، یہاں سارا درخت وغیرہ تھے غرقد کے کھجوروں کے۔ غرقد میں آتے، وہاں آ کے قضائے حاجت کرتے، وہاں آ کے کیا کرتے؟ قضائے حاجت کرتے، کوئی 2-4 منٹ لگتے ہوں گے، پھر وضو کرتے، 1.5-2 منٹ لگتے ہوں گے، وضو کرنے کے بعد واپس آتے، کوئی 4-5 منٹ لگتے ہوں گے نا، وضو آ کے کر کے جب مسجد نبی میں واپس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں شریک ہو جاتے، ابھی تک محمد رسول اللہ ظہر کی پہلی رکعت میں ہوتے۔ زندگی پوری معجزہ ہے، کائنات عاجز بے بس تھک جائے، انتم تملو، تم سارے تھک سکتے ہو، واللہ انی لاخشاکم واتقاکم، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ خدا کا خوف کھانے والا، اس کے ادب احترامات کو بجا لانے والا، میں اس کا بندہ برگزیدہ، اس کی بندگی پہ قربان ہونے والا، یہ ہے میرے نبی کی معجزانہ زندگی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بھی دیا وہ معجزہ ہے۔ آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں، حضرت نے بات عمل کی طرف توجہ دلا دی نا، تو میں نے وہ معجزے آپ کے سامنے رکھنے شروع کر دیے کہ جن سے مجھے آپ کو عمل کی طرف بھی ذرا رہنمائی ملے اور میں آپ ان کو اختیار کر کے کوئی نہ کوئی اجر لے لیں، ثواب لے لیں۔ اور شروع میں نے آپ کو ایک حدیث مصطفیٰ سنائی ہے کہ اگر دین کی بات کچھ آپ سیکھ کر کے چلے جائے تو آج کی مجلس میں انشاءاللہ ایک حج کا ثواب آپ کے کھاتے میں ضرور پڑے گا۔ رب سچا ہے، رب کا حبیب سچا ہے، اللہ کے رسول کی باتیں سچی ہیں، قرآن سچا ہے، علماء حق سچے ہیں۔ یہ ان طلباء اعظام کے اعزاز کی مجلس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دین کی باتیں سیکھنے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ دنیا کے اندر روزانہ 12 بجے کے بعد امیر لوگوں کی لسٹ لگائی جاتی ہے کہ آج کے دن میں فلاں کا سرمایہ بڑھ گیا ہے، اس مارکیٹ میں اس کے شیئر بڑھ گئے ہیں، اس کے شیئر کم ہو گئے، کل یہ امیر تھا، اس کا بینک بیلنس زیادہ تھا، آج یہ امیر ہو گیا، آج جو بائیڈن جیت گیا ہے، کل ٹرمپ جیتا تھا، پرسوں ٹرمپ جیتے گا، جو بائیڈن ہرے گا۔ یہ روزانہ معیارات تبدیل ہوتے ہیں۔ پرسوں مارک زرک کے ذخائر زیادہ تھے، آج محمد بن سلمان کے زیادہ، یہ روزانہ 12 بجے کے بعد نئے سرے سے طے ہوتا ہے۔ اسی طرح آسمانوں پہ بھی لسٹیں لگتی ہیں۔ آج کے دن کا امیر ترین آدمی وہ ہے کائنات کا جس نے فجر کی 2 سنتوں کا اہتمام کیا۔ کائنات کا عظیم ترین آدمی وہ من صلی رکعتی الفجر، جس بندے نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لی نا، خیر من الدنیا وما فیہا، کل کائنات رکھ دی جائے اس کی 2 رکعتوں کے برابر، کائنات ان 2 رکعتوں کا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ یہ یورپ کی بنائی ہوئی لسٹ میں دنیا کا پہلے نمبر پہ آنے والا بزنس مین کیسے آپ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ معجزہ او ہے کہ معجزہ ہے؟ بولو نا یار، دسو نا، کسی ایسی گل تے بھی ہاں کرو نا جیڑی گل تانوں یاد رہے تے زندگی بھر تہاڈے کام آوے۔ نال تھوڑا جہا چلو، بات دہراؤ۔ ادھرلے پاسے نوجوان زیادہ بیٹھے ہیں تے ہاں ہاں نہیں ملا رہے۔ میرے خیال چ کوئی ٹون شون سنن دا ایک مائنڈ بنا کے آئے سی تے اگوں ویکھیا ماحول ہی ہو رہے، کیوں بھی یہی لگتا ہے مینوں بھی ٹون شون۔ ماشاءاللہ بڑا انہاں لمحہ چوڑا کلام پڑھیا، یقین منو یہ انہاں دی ہمت سی۔ ساڈے ورگے اسٹوڈنٹ ایڈا زور لا کے ایڈے لمے کلام نہیں پڑھ سکتے۔ یہ خاص لوگ نے جنہاں نوں اللہ نے ملکہ عطا کیتا ہے، وہ میرے حصے دا کلام ہی وہی پڑھ گئے نے، میں تھوڑا بہتا کلام ہی الحمدللہ پڑھ لینا، آخر تے میں تانوں ٹون بھی سناواں گا انشاءاللہ۔ یہ میرے برادر محترم جناب قاری حافظ عبدالقادر صاحب کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کو میں اپنے گھر کا پروگرام سمجھتا ہوں، اسی لیے تکلف کے بغیر چند باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، لوگو جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اللہ تعالیٰ ساری رات کی نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے۔ معجزہ ویکھیا جی، ذرا اندازہ لایا جی، اگر ایک بندے دی عمر 60 سال ہوئے نا، کنے سال ہے؟ سارے بولے ذرا کنے سال ہے؟ 60 سالوں چ بندہ بابا ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے۔ 60 سال کسی بندے دی عمر ہوئے تے 60 سالاں چوں 8 گھنٹے سوویں نا 20 سال بنتے ہیں۔ 8 گھنٹے اگر بندہ سوویں تے کنے سال بنتے ہیں؟ 1 8 8 2 8 16 3 8 60 دا تیسرا حصہ 20 سال بن گیا نا۔ 8 گھنٹے سوویں تے کنے سال بن گئے؟ 20۔ جے بندہ 8 گھنٹے کام کرے پھر کنے بن گئے؟ 20 تے 20 40 بن گئے۔ 13 سال دا بچپنا پاؤ بچے دے، 40 تے 13 ہے 14 سال دا، وہ کیلکولیٹ کر کے نا سال دیاں بھی نینداں بھی وچنے کم بھی وچنے، اس 14واں سال کٹ دیو 13 سال پا دیو، کنے سال ہو گئے؟ 53۔ اگر بندہ کھانا کھاوے نا تو 1 گھنٹہ لا دینا ہے، تے 3 وقت کھانا کھادا 3 گھنٹے یہ پاؤ بچ، یہ 3 گھنٹے 60 سالاں دے جمع کریے نا تقریباً 4 سال یہ بن جاندے، 53 تے 4 ہیں، باقی بچیا کی ہے؟ کوئی شے باقی بچی؟ 60 سال جہے بندے دی عمر ہے 57 سال 20 سون چ 20 کام چ 13 بچپنے چ تے 4 روٹی چ 4 باقی کی بچے نے؟ بولو نا یار، 3 بچے نے نا۔ خدا دی قسم انہاں 3 سالاں نو اگر بندہ رسول دے کہن دے مطابق گزار لوے تے اللہ انہاں 3 سالاں نو پورے 60 سالاں تے تقسیم کرے نا، انہاں دا اجر اینا بندا ہے کہ نوح علیہ السلام دی عمر بھی ایدا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ معجزہ ہویا کہ نہیں؟ بول دے نہیں، معجزہ ہویا کہ نہیں؟ رسول کی بات کو ماننے والا کائنات کا سب سے بڑا ولی، اس کا عمل سب سے بڑی کرامت، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ عظمیٰ میں وہ عظیم ترین شخص جس کو رحمت کائنات اپنے ید اقدس سے جام کا پانی پلائیں، وہ وہی ہے جو رسول کی سنت کے لیے جیا اور اسی سنت کی حالت میں مرا۔ جو شخص ظہر سے پہلے 4 سنتیں ادا کرے، من صلی 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر، اللہ اس کو تہجد کی نماز کا ثواب دیتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز وہ ہے کہ جس نماز کی بنیاد پہ بندے کے پلڑے میں اللہ کی یاری آتی ہے، اللہ کی دوستی آتی، اللہ کا قرب آتا ہے۔ نماز عصر پڑھی، اس کی نسلوں کو عرش والے نے برباد ہونے سے محفوظ کیا۔ نماز مغرب پڑھی، اس کی نسلوں کے گناہ غروب ہوئے۔ نماز عشاء پڑھی، اللہ نے آدھی رات کے نفلوں کا ثواب دیا۔ چلتے پھرتے اس نے 100 آیات کی تلاوت کر لی، اللہ نے ساری رات کا ثواب لکھ دیا۔ جو سونے سے پہلے 100 آیات کی تلاوت کر لے، اللہ اس کے کھاتے میں ساری رات کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو ایک چند لمحے کا عمل کرے، اللہ 60 سال کی عبادت تیرے کھاتے میں لکھے۔ فجر کی نماز کا اہتمام کرے، 60 سال کی راتیں تیرے کھاتے میں آئیں۔ عشاء کی نماز کا اہتمام کرے، 30 سال کی راتیں تیرے کھاتے میں لکھی جائیں۔ جمعہ بر وقت پڑھنے کے لیے آئے، قدم تو اٹھائے، پیغمبر کی زندگی معجزہ، پیغمبر کا فرمان معجزہ، پیغمبر کی بات حق، پیغمبر کی بات دین۔ مولوی کی بات سمجھ آئے نہ آئے، یہ بات کی بات ہے۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے تو آ، پیغمبر کے معجزے کا اظہار دیکھ، ملاحظہ کر، غور کر۔ رحمت کائنات نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ واغتسل ثم بکر وابتکر، جو جمعہ کے دن غسل کرے، غسل کروائے، خوب اٹھے، گھر والوں کو اٹھائے، پورے گھر میں تیاری کرے، جمعے کا اہتمام کرے، بر وقت اٹھ کر کے آ جائے۔ ودنا من الامام، امام کے قریب ہو کر کے بیٹھے، واستمع، کان امام علی العدو، بات غور سے سنے، ولم یلغ، کوئی لغو حرکت نہ کرے، کان لہ ومشا ولم یرکب، پیدل چل کے آئے، سوار ہو کے نہ آئے۔
کان لہو بکل خطوۃ عمل سنہ اجر صیامہا و قیامہا. ایک پیر جیڑا انہیں لایا ہے نا ادھا کر کے چک کے انہوں خطوہ آندے نے. کان لہو بکل خطوۃ عمل سنہ, اس کو ایک قدم لگانے کی بنیاد پہ اللہ 1 سال کا ثواب عطا کرتے ہیں. عمل سنہ اجر صیامہا و قیامہا, جمعے کے لیے اٹھنے والے ایک قدم پہ 1 سال کے روزے, 1 سال کے نفل تیرے کھاتے میں. اور وہ زندگیاں اللہ نے محمد کی غلامی کے صدقے ڈال دی ہیں. آنا پھر کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور. کہتا ہے وفا تو آ وفا کر کے دکھانا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ. تو زندگی فضول ہے, مری بعد وچ, پہلوں جینا سیکھ لے. بعد مریا جے, موت نہیں منگنی چاہیے دی, موت چنگی ہے. وہ زندگی جس میں اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل ہو سے. ابھی نے کہا اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے, اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس نے آپ کے ساتھ مل کے جہاد کیا. یجاہد معک فی سبیل اللہ وقتل. اے اللہ کے رسول اسے شہید کیا گیا, آپ کی معیت میں اس نے جہاد کیا اور اسے آپ کے قدمین پہ کٹا. میں نے ملاحظہ کیا کہ وہ خرچ بھی بہت کرتا تھا. میں نے اس کی زندگی کو پڑھا, وہ نیکیاں بھی بڑی کرتا تھا. میں نے خواب میں دیکھا, یہ پریشان اس لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 شخص بلائے. ایک شخص کو اللہ نے جنت میں پہلے داخلہ عطا کر دیا, اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بلایا. جبکہ جس کو پہلے بلایا نا, وہ نہ تو شہید ہوا تھا, نہ اس کی زندگی میں اتنی بڑی بڑی نیکیاں پائی جاتی تھی. سیدی اس خواب نے مجھے پریشان کر دیا. آپ نے ہمیں پریشانی کی وجہ کا, اس نے کہا اللہ کے رسول پریشانی کی وجہ تو ہے کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑا, شہید ہوا, نیکیاں بھی بڑی بڑی کرتا رہا, وہ بعد میں گیا. ایک شخص کے پلڑے میں اتنی بڑی بڑی نیکیاں نہیں, مرا نہیں, مرا کٹا نہیں, وہ پہلے چلا گیا. وجہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت میں بھیجا, جو کم نیک تھا, وہ زیادہ نیک جو شہید ہوا, اس کے شہید ہونے کے بعد 1 سال مزید زندہ رہا ہے. 1 سال مزید نے کہا ہاں اللہ دے رسول 1 سال مزید زندہ رہا ہے. فرمایا ہاں جدوں کوئی 1 سال زندہ ود رہا ہے تو پھر انہیں فجر تا پڑھی ہونی ہے, ظہر تا پڑھی ہوئے گی, اثر تا پڑھی ہوئے گی, مغرب تا پڑھی ہوئے گی, عشاء تے پڑھی ہوئے گی. پھر یہ زندگی چ رمضان بھی آیا ہوئے گا, پھر انہیں روزے بھی رکھے ہوں گے. او میرے صحابی, اس کو جو اللہ کی طرف سے 1 سال عمر کا اضافی ملا نا, اس اضافی زندگی میں اس نے رسول کے لیے جینا سیکھ لیا. یہ اس سے جیت گیا جو کٹ گیا تھا. تو جینا سیکھ, تیری موت خود بخود اللہ کے لیے ہے. وہ 1 سال اضافی جیا ہے اور اللہ کے لیے جیا ہے, اللہ کے رسول کے لیے جیا ہے. اس کے کھاتے میں 1 سال کی فجر کی سنتیں ہیں, اس کے کھاتے میں 1 سال کی ظہریں ہیں, اس کے کھاتے میں 1 سال کی اضافی اثریں ہیں. اگر زندگی دراز مل کے نیکی کی توفیق مل جائے تو یہ رب کے رستے میں موت آ جائے بنسبت اس کے کہ اس کی زندگی لمبی ہو جائے اور اس کو نیک عمل کی توفیق مل جائے, یہ زیادہ اعزاز والی بات ہے. تو معجزے کب ظاہر ہوں گے؟ جب زندگی لمبی ہو اور عمل کی توفیق ملے. ایویں ویلے بیٹھے نا, عہدے تبصرہ عمران خان گاڑا, نواز شریف چنگا سی, فلانا ٹھیک ہے یار, چنگا سی اللہ انہوں جزا دے, برا سی اللہ انہوں ہدایت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت تم دیکھو گے کہ زمانے کے ویلے لوگ, یہ معجزہ ہے نا کہ رسول نے قیامت کی نشانیوں کی باتیں بتلا دی. الرجل تافہ وینطلق فیہ الرویبضہ, قرب قیامت رویبضہ باتیں کریں گے. کہ اللہ کے رسول رویبضہ کسے کہتے؟ فرمایا ویلے نکھٹو, الرجل التافہ یکلم فی امر العامہ, ٹولیاں بنا کے بیٹھ گے تے سیاست دیاں گلاں کرن گے. جدوں جگہ جگہ ویلے نکھٹو بیٹھے سیاست دیاں گلاں کردے نظر آؤن نا, سمجھو قیامت آن والی. اللہ دا ذکر کرو. ایک میرے نہ سارے دوست وعدہ کرو کہ جتھے بہو نا اتھوں اٹھن لگے آکھو یار چلو سارے نا ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لو, یہ عادت بنا لو. چلو یار ایک دفعہ درود پڑھ لو, ہن پڑھ لو سارے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हदीस सुन लें। रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन हर मजलिस, जिस मजलिस में अल्लाह और उसके रसूल का नाम न लिया गया होगा, उसमें अरबों खरबों के सौदे क्यों ना कर लिए गए हों, वो क़यामत के दिन उस बंदे के लिए शर्मिंदगी का बायस होगी। अरबों के सौदे करने वाला अपने हाथों को काट के कहेगा काश मैं अरबों खरबों के सौदे ना करता, मैं इस मजलिस में सूरत फातिहा पढ़ लेता, ताजदार कौनैन की ज़ात गिरामी कदर पे दरूद पढ़ लेता। मोइज़ा अरबा खरबा दा सौदा आया कि अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा नाम होया। बोलो ना, फिर पढ़ना है इंशाअल्लाह, एहतिमाम करना है अल्लाह दे फजलो करम दे नाल। रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोजज़े दोनों चीज़ों को टच दे के इन्नल्लाह ज़वालियल अर्ज़ रअयतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा। आज गूगल पे आप देखते हैं, क्लिक करके पूरी दुनिया के ग्लोबलाइजेशन के नक्शे को देखते हैं, ग्लोबल विलेज बन गई दुनिया। फिर उसे आप जूम करते जाते पहले आप छोटे से दाने की शक्ल में देखते हैं, और ये कायनात अगर सैटेलाइट के निज़ाम को आप विजिट करें ना तो उसमें अरबों खरबों सैयारे, ओ ना अरबां खरबां सैयारे च ना छोटा जिहा एक तिनका साडी कायनात है, उन्होंने निशान ला के सैड नूं ना कढ़िया हुंदा, वही अर्थ ये हमारी ज़मीन है। ये छोटा सा बेमायात तिनका, ये कायनात। पहले सैटेलाइट में आप बड़े बड़े सैयारे देखेंगे, फिर ज़मीन आ जाएगी, इसको खोलते चले जाएं, फिर दुनिया आ जाएगी, फिर बर्रे आज़म आ जाएंगे, फिर मुल्क आ जाएंगे, फिर सूबे आ जाएंगे, फिर शहर आ जाएंगे, फिर गांव आ जाएंगे, फिर गली आ जाएगी, फिर मोहल्ला आ जाएगा, फिर आपका मकान आ जाएगा। ये जदीद तरीन दौर की मेहनत है। ताजदार कौनैन आज से 1300-1400 साल पहले फरमाया इन्नल्लाह ज़वालियल अर्ज़ रअयतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा। मेरे अल्लाह ने कायनात समेट करके मुझ मोहम्मद के सामने कर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मशारिक़हा व मग़ारिबहा, मैंने मशरक़ भी देखा, मैंने मग़रब भी देखा, मैंने दाएं से देखा, मैंने बाएं से देखा, मुझे अल्लाह ने सारी कायनात विजिट कराई, मैं चंगी तरह परखी वेखी, इब्तिदा तो लैके इंतहा तलक। अल्लाह ताला ने मैनू वखाया किसी चोटी ते को बंदा बैठा मेरा नाम लेंदा है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कहंदा मेरे अल्लाह मैनू वखाया है ज़मीन दियां तहमां दे विच अगर कोई बैठ करके मेरा नाम लेता है, ये मौजज़ा रहमते कायनात का। अल्लाह ने दिखाया कौन है जो रब का नाम लेता है, रब के रसूल का नाम लेता है, तज़किरा खैर करता है, अमल करता है। लोगों, अगर कोई शख्स अजान देता है, उसकी अजान की आवाज़ के साथ जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती मदा सौतु, कायनात की एक एक चीज़ अल्लाह का नाम बुलंद करती है। और जो उस अजान का जवाब दे देता है उसके बाद मेरे लिए दुआ मांगते हुए दरूद भी भेजता है। और मसनून दुआ अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमाति मुहम्मदिनिल वसीलत वल फ़दीला व बअसहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअत्ता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। ये पढ़ लेता है ना, उस बंदे के लिए मुझ मोहम्मद की शिफाअत वाजिब हो जाती है। मौजज़ा होया कि नहीं होया? बोलो ना। नबी अल्लाह नूं आंदे रहे ने कि अल्लाह दे रसूल दी उम्मत च भेज, अल्लाह नहीं मन्निया। तू दरूद पढ़, आजान का जवाब दे, मस्जिद की तरफ कदम उठा, हाथ धोना। ताजदार कौनैन ने फरमाया जब बंदा नमाज के लिए वुजू करता है अल्लाह उसके हाथों के गुनाह मिटा देता है, मुंह धोता है, मुंह के हाथ धोता है हाथ के, और उसके बाद कहता है ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति समानिया यदखुल मिन अय्यतिहा शा। इतना कहने की बुनियाद पे अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। अब इसकी मर्जी है, जिस मर्जी दरवाजे का इंतखाब कर ले। सुस्तियां छड्डो, ज्यादा तो ज्यादा अल्लाह ताला दा जिक्र करो, नमाज़ां दी पाबंदी करो, डट जाओ नमाज ते, जो मर्जी हो जाए नमाज ना छड्डो। सहाबा इकराम की जिंदगियों का मुताला करें, घर च लाशां पईयां ने, वो मसीते ने, घर च विआह है, वो किसी एक सहाबी की जिंदगी पढ़ो तो साबित करो कि वो घर च नौजवान बच्चे की शादी हो, तो नमाज की रकत रह गई हो। ये आशकी एवें नहीं होंदी, टाइम करना पैंदा है, कुर्बानी देनी पैंदी है, वक्त लाना पैंदा है। हो गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रू हो के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई, एक ही सब में खड़े हो गए,
محمود و ایاز بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری جناب میں پہنچے سبھی ایک ہوئے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تو تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، یہ رب کے نام پہ لڑنے والے این لڑائی کے وقت کے لوگوں کے کلیجے شک اور دل گردے پانی پانی، یہ صفے بنا کر کے اس پروردگار عالم کے سامنے کھن کھناتی تلواروں کے سائے تلے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، ہم چھاؤں میں تلواروں کی اور منہ کے بل گرتے تھے، هو اللہ احد کہتے تھے، یہ تھی قربانی، یہ تھا عشق، یہ تھی محبت، یہ تھے پیغمبر کے معجزے کہ سامنے لاکھوں کی فوجیں ورطہ حیرت میں ہیں کہ یہ بندے ہیں کہ آسمانی مخلوق ہیں، ہمارے سامنے ان کی موت رقص کر رہی ہے اور یہ ہیں کہ ہم سے بے پرواہ ہو کے عرش والے کے سامنے سجدہ ریز ہوئے پڑے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری لمحات مبارکہ چند دن پہلے، وفات سے چند دن پہلے تاجدار کونین بقیع تشریف لے گئے احد کے میدان میں، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے موہبہ۔ آپ تشریف لے گئے، صحت خراب ہے، جسم نحیف ہے، پاؤں پہ وزن نہیں پڑ رہا، لیکن جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہے نا، رسول قبروں پہ جا کے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ اوتھے بیٹھے ہیں، آرڈر نہیں لایا اسی ایویں کہہ دیں گے تی ایویں ہو جائے گا، ادھر نو ویکھاں گے تے 50 لاکھ بندہ کلمہ پڑھ لے گا، نہ ویکھیا نہیں، جا کے کلمہ پڑھایا، پتھر کھادے نے، گلاں کرنیاں سوکھیاں ہیں، بابے بن کے لوگاں دیاں عزتاں نہ کھیلنا سوکھا ہے، لوگاں دیاں روٹیاں تے ڈاکے مارنے سوکھے نے، رسول کا دین کیا ہے؟ اب چل کے گئے ہیں موہبہ، میں ان کی بخشش کے لیے رب سے بھیک مانگنے آیا ہوں۔ سیدی نے ان کی بخشش اس حالت میں اللہ سے مانگی کہ رسول وفات سے 4-5 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور واپسی پہ کہنے لگے سیدی اے موہبہ، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے ہمیشہ کی زندگی کل کائنات کے خزانے اور جنت الفردوس کو پسند کر لوں یا اللہ کی ملاقات پسند کر لوں۔ موہبہ فرماتے میں جھٹ سے بولا، میں نے کہا سیدی آپ ہمیشہ کی زندگی اور اللہ کی ملاقات پسند کر لیں، لوگ جیتے جی آپ کو دیکھیں گے، ایمان کو جلا بخشیں گے۔ رحمت کائنہ لا لا یا موہبہ واللہ اخترت لقاء ربی، نا موہبہ میں کائنات کے خزانوں ہمیشہ کی زندگی پہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر چکا۔ احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، تو رب کی ملاقات پسند کر، رب تیری ملاقات پسند کرے گا، اب پہ معجزہ ہو جائے گا۔ اس حالت میں کنی دیر ہوگی یہ دادے دی قبر تے گیا نوں پتہ ہی نہیں، اور جے چلے گئے پھر دعا منگنی نہیں ہوندی۔ رحمت کائنات نے وہاں جا کے دعا مانگی، السلام علیکم یا اہل القبور لیہن لکم ما اصبحتم بخیر اصبحتم، اے قبر والو یقین مانو کہ تم جس حالت میں ہو نا وہ زندوں سے کئی گنا بہتر ہے، تم کتنے فتنوں سے محفوظ ہو کے ایمان کی حالت میں رب کے پاس جا چکے۔ اللہ تمہاری بخشش فرمائے، تم ہم سے آگے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے اسی رستے کے مسافر بننے والے، اسی رستے کے مسافر بننے والے۔ اس حالت میں حضرت تشریف لائے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی رحمت کائنات علیہ السلام نے اسی حالت میں اسلام کی فتح کے لیے لشکر روانہ فرمایا، لشکر اسامہ۔ موت، جان، تکلیف، اور فرمایا عائشہ وہ جو مجھے یہودیہ نے زہر والی بکری کھلائی تھی نا وہ میری رگے جان کاٹ رہی ہے، ان للموت سکارات، عائشہ موت کے لیے سختیاں، موت کے لیے تلخیاں۔ اللہ نے رحمت کائنات کو شہادت کے رتبے سے سرفراز فرمایا۔ چند دن پہلے کہ آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، حضرت علی، حضرت فضل، حضرت عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور پاؤں لکیر کھینچتے ہیں زمین پہ، اس حالت میں حضرت مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ اس حالت میں لشکر روانہ فرمایا ہے،
مجھے آپ کو یہ بتلایا ہے کہ کسی انسان کو موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہو نا تو وہ نیکی کا کام کرنے سے اس کو عذر نہ بنائے تے نیکی دا کام لیٹ نہ کرے. اسی لوڈو دی خاطر نماز لیٹ کر دینے, لوڈو دی خاطر, تاش دی خاطر, چھکے دی خاطر. شاہد آفریدی نے چھکا مارنا ہے, وہ دفعہ مارو چھکے کو. اللہ اکبر پہ لبئی کہو, 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. علماء کے انہاں بچیاں کو قرآن سکھو, کوئی شرمدہ مقام نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق تے والد گرامی قدر جدو اسلام قبول کیتا ہے نا, شاید 110 سال عمر سی, چھوٹے جے بچے کو قرآن سکھیا ہے. رحمت کائنات نے کیا اعزاز دیتا فرمایا کہ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ نے, یار ابوبکر تو سانو دسنا سی نا, اسی آپ جان دے, یہ ساڈے بزرگ نے, انہاں نو کیوں لے کے آئے ہو؟ تے ابو قحافہ فوراً بولے, اللہ دے رسول پیاسا کنویں کو آندا ہے, تے کنویں بھی کدے پیاسے کول آئے نے. حضرت سلمان فارسی 150 سال سے زائد عمر تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. جو روایات میں آتا کہ 220 سال کے قریب ان کی عمر تھی, 250 سال کی بھی ایک حدیث آتی, 200 سال کے قریب ان کی عمر تھی, لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں سے دین سیکھا ہے, قرآن مجید سیکھا ہے, احادیث مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھی. آخری لمحات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے دین کی فکر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے پردہ اٹھایا اور امت کو نماز کے اندر دیکھا. حضرت تشریف لائے, صحابہ خوشی اور جوش میں حضرت کی طرف توجہ کرنا ہی چاہ رہے تھے, تو سیدی نے فوراً حکم ارشاد فرمایا, نا بھائی خبردار, توجہ اللہ کی طرف رہے, توجہ نماز میں اللہ کی طرف رہے. اور اللہ کو مخاطب کر کے اللہم حل بلغت, ایک حجت الوداع کے موقع پہ کہا, اور ایک یہاں فرمایا, اے اللہ دیکھ جو میں نے محنت کی تھی نا وہ فصل پک چکی ہے. اللہ یہ نمازی بن گئے ہیں اور تیرے دربار پہ سجدہ کر رہے ہیں. پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا, قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. لوگوں اللہ یہود و نصارہ کا بیڑا غرق کرے, وہ اپنے نبی کی قبر پہ سجدہ کرنے لگ جاتے تھے. اے میری امت کے لوگوں, مجھ محمد کی قبر کو سجدہ گانا بنانا. سجدہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. پھر اللہ سے دعا بھی کی ہے, اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تجھے چھوڑ کے میری قبر کو سجدہ نہ کیا جائے. اور کائنات کا افضل ترین انسان اس کو بھی قرار دیا ہے جو درود پڑھتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ درود پڑھنے والا بہت ہے, وہ درود پڑھنے والا کردہ کی ہے, کدے غور کیتا ہے؟ وہ کم کی کردا ہے, وہ کم ہی کردا ہے کہ اللہ کولوں خیر منگدا ہے آپ دے نبی واسطے چوڑی چک کے, اللہ کو منگدا ہے. اللہم صلی, اللہم صلی علی محمد. اے اللہ میں چوڑی چکی ہے, میں تیرے کو خیر منگنا آپ دے حبیب دے واسطے. کدے کولوں, کدے لئی؟ امام کائنات لئی. سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے مانگنا آ جائے, اور جب انسان اپنے حبیب کے لیے جو کائنات کی سب سے اعلیٰ پرسنالٹی ہے رب سے خیر مانگتا ہے, اس کی زندگی میں معجزے, اس کی زندگی میں کرامتیں, ایک ایک مرتبہ درود پڑھنے پہ 10 درجے, 10 رحمتیں. اور میں آپ کسی دوسرے کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ کتنا راضی ہوگا. اللہ کے رسول نے دعاؤں میں سے سب سے بڑی دعا درود کو قرار دیا ہے. اس درود میں ہم خدا سے اپنے حبیب کے لیے خیر کی بھیک مانگتے ہیں, تو کسی غیر کے در پہ جا کے اس سے مانگیں, یہ نہ رسول نے تعلیم دی ہے نہ اللہ نے تعلیم دی ہے. آئیے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, آپ کا سر مبارک میری ٹھوڑی سے نیچے چھاتی سے اوپر یہاں لگا ہوا ہے, اور حضرت اسامہ کو دعائیں دے رہے ہیں, اور آپ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں, میں آپ کا ہاتھ اٹھا کے ان کے سر پہ رکھ دیتی ہوں. اس حالت میں حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. مسواک لے کے میرے بھائی داخل ہوئے تو حضرت نے دیکھا میں ارادہ نبوی بھانپ گئی, عفیفہ کائنات, پیغمبر کا حرم, پیغمبر کی چوکھٹ عائشہ, صدیقہ کائنات عائشہ, ام المومنین عائشہ, نبی کی رازدان عائشہ, صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حالت میں مسواک کی. لوگوں مسواک میں اللہ کی خوشنودی اور منہ کی بیماریوں کا علاج ہے. میں نے کہا سیدی لگتا ہے آپ مسواک چاہ رہے ہیں. اشارہ فرمایا کہ جی
تو میں نے نرم کر کے دی جاتے وقت میرا اور رحمت کائنات کا لعاب اللہ نے ملا دیا، میری زندگی معجزہ بن گئی، میری زندگی کرامت بن گئی۔ رحمت کائنات نے مسواک فرمائی، آپ نے کچھ جملے ارشاد فرمائے، میں نے کان لگا کے سنا تو آپ یہ فرما رہے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھ محمد کو معاف کر دے، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ لا الہ الا اللہ، ان للموت سکارات، اللہم اعنی بسکارات الموت، یہ جملے آپ کے آخری تھے، اور اس سے پہلے آپ وصیت کر کے گئے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ او لوگوں، نماز پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ نماز مجھ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے صحابہ ان آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بچے قربان کر دیتے تھے، تم کم از کم نماز کی پابندی کرنا ہے۔ لوگوں، نماز کا اہتمام کرنا، اپنے ملازموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی امت کا فائدہ۔ اسی حالت میں رحمت کائنات کی طبیعت پہ غشی طاری ہوئی، میں نے سمجھا شاید غشی کی طرح غشی، لیکن آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اور رحمت کائنات، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے کہ پورے مدینے میں خوشبو پھیل گئی۔ تاجدار کونین کے انتقال کے متصل بعد رحمت کائنات کے منہ سے لب مبارک نیچے کی طرف آیا، میں نے ہاتھ لگایا، ساری زندگی سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں ہمارے ہاتھوں سے خوشبو نہ گئی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے تاجدار کونین کو غسل دیا، ساری زندگی میرے ہاتھوں سے خوشبو نہ گئی۔ پیغمبر کی زندگی پوری کی پوری نمونہ ہے، پیغمبر کا آنا بھی نمونہ، پیغمبر کا جانا بھی نمونہ، پیغمبر کو لباس پہنایا ہوا ہے۔ آخری معجزے کو بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں، صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ کپڑے اتارنے ہیں، یہ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، یا کپڑے اتارے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا، کپڑے اتار کے اوپر پردے کا کپڑا رکھ کے غسل دینا ہے یا لباس اتارنا ہے۔ تو یہ ابھی بات اختلاف کر رہے تھے، تو تمام پہ اللہ نے نیند طاری کر دی، سارے سو گئے، حتیٰ کہ ان کی ٹھوڑیاں اپنے گھٹنوں سے لگ گئیں، سوتے سوتے ٹھوڑیاں گھٹنوں سے لگ گئیں، اتنی غشی کی نیند طاری ہوئی۔ کافی دیر سونے کے بعد جب ہوش میں آئے تو غیب سے ایک آواز آئی کہ تاجدار کونین کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے گا۔ آپ کے ایک ایک مرحلے کی حفاظت کس نے فرمائی؟ اور ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس جگہ کو پسند کرتا ہے نبی کو وفات اس جگہ پہ دیتا ہے، اور پھر اسی جگہ نبی کو دفن کیا جاتا ہے، اسی جگہ نبی کو دفن۔ ایک ایک معاملے کی نگہبانی اور نگرانی آسمان سے لے کے زمین کی نیچائیوں تلک اللہ تعالیٰ نے کی، اور پیغمبر کی پوری زندگی کائنات کے لیے آج بھی معجزہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی ایک عمل کی مثال لا سکتا؟ اگر میدان جہاد ہے تو آپ سب سے مشکل ترین مقام پہ، سخاوت ہے تو سب سے پہلے، اور وفات سے چند دن پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ 6-7 درہم گھر میں پڑے ہوئے تھے، وہ لاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، مجھے اچھا نہیں لگتا میں اللہ سے ملاقات کروں اور میرے گھر کے اندر کچھ پڑا ہوا ہو۔ آپ کا فقر اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا، آپ کے پاس خزانے تھے، آپ خرچ کر دیتے تھے، آپ کو اللہ نے کائنات کی چابیاں دی تھیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کیا تھا۔ آپ کا ہر عمل میرے آپ کے لیے معجزہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورے کی پوری معجزہ ہے، اس طرح کی زندگی نہ کوئی لا سکا ہے۔ عبارتنا شتیٰ و حسنک واحد، کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتی چلی آئی ہے، لیکن رحمت کائنات کے ایک حسن کا باب آج تک پورا کر ہی نہیں سکی۔ آپ کی نماز بیان کریں تو وہ ہم سے بیان نہیں ہو سکتی، آپ کا اخلاق بیان کریں تو وہ ہم سے بیان نہیں ہو سکتا، آپ کے کھانے کے آداب بیان کریں تو وہ ہم سے نہیں ہو سکتے، آپ کا جہاد بیان کریں تو وہ ہم سے نہیں ہو سکتا، آپ کی سخاوت بیان کریں تو وہ ہم سے نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر امام کونین ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں، صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ لوگو میں تمہارے درمیان رہا ہوں، اور جب بندہ کسی کے درمیان رہتا ہے نا تو بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اگر میری زبان سے کسی کو دکھ پہنچا ہو نا تو اگر وہ بدلہ لینا چاہے اور میرے جملے کے عوض میں مجھے کوئی جملہ کہنا چاہے، اطرتی بین ایدیکم ولیستعد بعزتی، اگر کوئی میری عزت لینا چاہے تو لے لے، اگر کوئی مال کا مطالبہ کرتا ہے تو لے لے، اگر کسی کو میں نے کوئی ہاتھ لگا دیا ہو وہ بدلہ دینا چاہے تو لے لے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم بدلہ لے لو گے تو میں غصہ کر جاؤں گا، یہ مجھ محمد کی شان نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے خوشی ہوگی اس بندے پہ جو بدلہ لے کے میرے پلو کو پاک کرے، اور میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملوں کہ میں نے کسی کا کچھ نہ دینا ہو۔
ہے زندگی موجزانہ کہ بندہ مرن لگیا دساں کی آکھے، پتہ لگ جائے کہ میں بڑھا ہو گیا، آخری ریلاں چل دیاں پئیاں نے، آخری ساہ نے، تے نیانے نوں آکھے پت بس، پھر معافی مانگ لوے بھین کولوں، پیو کولوں، بھراواں کولوں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے حاکم نے تے صحابہ آپ دے زر خرید غلام نے، آپ کسی نوں ویچ بھی دین کوئی بولے نا تے آپ انہاں دے درمیان کہہ رہے بھائی اگر میں کوئی جملہ بولیا ہوئے بدلہ لینا ہوئے تو میں حاضر ہاں۔ یہ معجزہ ہوئے گا کہ کم از کم مرن دا ول تے سکھ لو یار۔ تے سانو مرن لگیاں نوں بھی وراثت دی فکر پئی ہوندی ہے، ٹھڈ دی فکر پئی ہوندی ہے، آدے نیاਣیاں دی فکر پئی ہوندی، نہ بھائی فکر اللہ دی کرو، تاڈے بچیاں دی فکر اللہ کرے گا۔ مرن لگے کم از کم بندے نوں یہ خیال کر لینا چاہیے، بندہ بیمار پیا ہوئے کہ یار 2 نمبری تو بندہ باز آ جائے، فرار تو باز آ جائے، تیاں دے حق بندہ دے دے یار، نہ زیادتیاں کرے۔ ساری زندگی وٹاں وڈ وڈ کھا گیا گوانڈیاں دیاں، وہ ہونی معافی منگ لوے اللہ تعالیٰ کو، جہاں ایک چوانی دینی ہے یا دے دے تو یا کو معافی منگ لوے۔ جڈا مرضی کوئی ظالم ہوئے گا نا، مینوں امید ہے کہ وہ دی موت ویکھ کے انہوں معاف کر دے گا۔ معافی منگو، آخر دی زندگی جنت بنے گی، قبر روشن ہوئے گی۔ یہ معجزے نے انشاءاللہ۔ کائنات سانو یہ سارا کچھ نہیں دے سکتی، یہ سب کچھ سانو ملے گا اللہ دے رسول دے دین تے عمل کرن نال۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد کرے۔ آج کے اس پروگرام کی مناسبت کے حوالہ سے میں نے جو باتیں کی ہیں، عرش والا ان کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ جن بچوں نے ناظرہ قرآن مجید پڑھا یہ اگلے مراحل کریں، حفظ کریں۔ حفظ کی ماشاءاللہ یہاں کلاس ہے، قاری صاحب مجھے بتلا رہے تھے 2 4 5 بچے ماشاءاللہ سالانہ حفظ کر لیتے ہیں، 10 بچے اس دفعہ ماشاءاللہ تیار حفظ کرنے کے قریب ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ معاون بنیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، روزانہ تھوڑا بہت ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ تعاون کرتے رہیں، ان کے لیے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور ان کے حوصلے بڑھائیں، شاباش دیں ان کو، اور ان کو ایک اکرام دیں، پروٹوکول دیں، اعزاز دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری شاباش سے کسی کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ اس میدان کے اندر کامیاب ہو گیا تو ساری زندگی میرے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، مسجد کی انتظامیہ کے لیے اس عمل کو باعث نجات اور باعث بخشش بنائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔